اس کوشش میں ہے کہ کس طرح عمران خان کی بدنامی ہو کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے ختم کیا جا سکے، کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، کہ اے این پی والے سارے پاکستان مخالف نہیں ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام غزل ہے اور میں نیوز ویژن سے آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مسٹر محمد فضل خان صاحب جو کہ ایم این اے ہیں چارسدہ کے، ٹھیک ہے، اور اب یہ بتائیں گے اپنے بارے میں کہ آپ نے سیاست میں کس سے متاثر ہو کے آئے ہیں اور کب سے آپ نے۔ شکریہ آپ کے آنے کا غزل، اور سیاست کے بارے میں آپ نے پوچھا تو ابھی یہ میری سیاست میں 3rd جنریشن ہے۔ مائی گرینڈ فادر، دین مائی فادر، مائی ایلڈر بردرس اینڈ ناؤ می مائی سیلف۔ ماشاء اللہ، یہ ہماری 3ری جنریشن ہے کہ ہم سیاست میں ہیں۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ 190 بلین، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں ان پہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں اور وہ جیل میں، حالانکہ وہ پیسہ تو آلریڈی حکومت کو ٹرانسفر کیا جا چکا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے آ گیا ہے حکومت کے اکاؤنٹ میں، اور میرے خیال میں اس کے لیے وہ پلان بھی بن گیا ہے کہ اس پہ وہ دانش یونیورسٹی یا سم تھنگ وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اس میں سے 1 روپے کا بھی ہیر پیر نہیں ہے تو عمران خان کو اس میں کس بنیاد پہ سزا دی گئی ہے، یہ تو میرا سوال بنتا ہے۔ آپ کی پارٹی اس سے ریلیٹڈ کیا ایفرٹس کر رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، ہماری پارٹی صرف اس میں نہیں، ان پہ تو تقریباً کوئی 200 سے زیادہ کیسز بنے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری پارٹی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں تو یہ بیس لیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ ان کے کوئی سر پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے تو وہ اس کوشش میں ہے کہ کس طرح عمران خان کی بدنامی ہو، لوگوں کا ان سے دل بھر جائے۔ تو یہ سارا کچھ صرف اور صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے ختم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اگر پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکے، اس حوالے سے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں، تو اس سے پی ٹی آئی کو تو ٹھیک ہے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ان کو فائدہ کیا ہے حکومت کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ بنے رہیں گے؟ حکومت کو دیکھیں، فائدہ یہی ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، اور حکومت وہ کر رہے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت بنی ہوئی ہے اور اپنی منمانی ہے، وہ اپنے مزے میں ہے، جو ان کا دل کر رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ تو ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور کوشش تو یہ ان کی لازمی ہوگی، اس لیے کہ یہ اب کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر الیکشنز ہوں گے تو لوگوں نے عمران خان کو ہی ووٹ دینا ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بس جو ایک چیز چلی آ رہی ہے سالوں سے، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی پی ایم ایل این، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تیسرا کوئی اس میں انٹر نہ ہو۔ عوام کو بالکل مہنگائی نظر آ رہی ہے، عوام بالکل تنگ ہے، عوام اسی لیے دن پہ دن عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ان کی پاپولیرٹی اور بڑھ رہی ہے، لیکن ڈنڈے کے زور سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو ان کو جب آنکھیں بند ہے تو ان کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ دل میں یہ خوب خود ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، عوام پریشان ہے، مہنگائی اپنے پیک پہ ہے، قانون نہیں ہے، سبھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے۔ دیکھیں جی، دونوں نے ایک دوسرے کو دی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں تو کس بل بوتے پہ انہوں نے یہ جو فارم 47 والے ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہی ہیں، اور اگر جدا ہوں گے تو یہ گریں گے، دل میں ایک دوسرے سے نفرت بھی ہو جو بھی ہو، لیکن کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے، پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹانے کے لیے ان کی اپنی مجبوری ہے کہ انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ دیکھیں جی، دس از پیور پالیٹکس۔ کیسی ہمدردی؟ جب عمران خان کو ووٹ آؤٹ کر رہے تھے تو یہ سارے ایک نہیں ہو گئے تھے؟ ابھی میجورٹی جو الیکشن چورایا گیا ہے اس کے باوجود بھی میجورٹی پی ٹی آئی کی تھی، اور پرائم منسٹر کا ووٹ انہی بلاول صاحب نے کن کو دیا؟ تو یہ صرف لپ سروس ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں لینی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران خان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ حقیقت میں چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے اور پاکستان کا شمار جو ہے تو وہ ان ممالک میں ہو۔ تو عمران خان کا قصور صرف یہی ہے کہ ہی از اے ٹرو پاکستانی، ہی از اے ٹرو مسلم اینڈ ہی از ناٹ کرپٹ۔ تو ایک لیڈر کے لیے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے میری نظر میں 3 چیزیں لازمی ہیں، کہ وہ صحیح مسلمان ہو، وہ صحیح پاکستانی ہو، اور وہ کرپٹ نہ ہو۔ کہ یہ تینوں کوالٹیز عمران خان میں ہے، جو ایسی دنیا جو کسی مسلمان ملک کو اس لیول پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہاں پہ جو ان کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مل کے عمران خان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، یہی ان کا جرم ہے۔ دیکھیں جی، یہ سوال تو آپ کا ان سے بنتا ہے، ہمارا تو یہی رونا ہے کہ عمران خان کی محب الوطنی اور جو ان کا کردار ہے پاکستان کے لیے اپنے لڑک پن سے لے کے اس وقت تک، تو ہمیں اسے اون کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہم اس بات کی سزا دیں جو آج وہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہی کہوں گا کہ عوام کو عمران خان نے اتنا شعور دے دیا کہ عوام ابھی سمجھ جاتی ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اور کون پاکستان کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو قوم سمجھتی ہے، جو اوپر بیٹھے ہیں
ڈنڈے کے زور پہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں چلنے والا. دیکھیں جی، ایز اے ہول آپ دیکھیں گے تو ہماری پارٹی اپنے حساب سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ معاملات اچھی طرف جائیں، اور باقی اس وقت جو فقدان ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو ایکسس نہیں ہے، ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے سوائے چند لوگوں کے. تو جب تک وہ جیل میں ہے تو یہ ایک مسئلہ تو ہے، ان تک پہنچنا، ان کو صحیح پکچر دینا. تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی یقیناً ان کو صحیح جو حالات ہیں وہ پکچر دکھا رہے ہوں گے. لیکن شاید مجھے ایک بات کا پتہ ہو، آپ کو دوسری کا ہو، ان کو تیسری کا ہو. تو ایک بندہ جا رہا ہے، باقی رکے ہوئے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل تو ہیں. دیکھیں جی، ایسے ہے جی کہ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، ٹھیک ہے جی. اور پی ٹی آئی نے بار بار یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو یہی جواب دیا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور پی ٹی آئی یہ بار بار کہتی رہی احتجاج سے پہلے کہ ہم جا رہے ہیں پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروانے. لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے روکا گیا. ابھی میرے ضلع کے اس میں 2 لڑکے شہید ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات ہے. دیکھیں جی، ایز اے پاکستانی میں تو پاکستان میں امن ہی چاہوں گا. ابھی میں خود آج سے میرے خیال میں الیکشن سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے میں بائی روڈ سعودی عرب گیا ہوں اپنی گاڑی پہ، ٹھیک ہے جی. ابھی پھر میرا دل تھا کہ میں یورپ جاؤں. آپ ساری دنیا میں پھر سکتے ہیں. آپ نے جعفر ایکسپریس کی بات کی. ابھی میں پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ میں بلوچستان میں کیسے ٹریول کروں گا. اور یہ پھر وہی بات کہ یہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز اور ان کی نالائکی ہے کہ پاکستان میں یہ حالات بن گئے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، ٹف ٹائم دینے والے وہ کوئی اور لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے. اگر ٹف ٹائم دینا چاہیں گے تو دے دیں گے، ادروائز یہ آرام سے اپنے 5 سال پورے کر لیں گے. عوام احتجاج
ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو بھی ریلیاں نکلی ہیں, احتجاج ہوئے ہیں, مارچ ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں روکا جیسے ابھی پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے. جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں تو پھر آزادی ہونی چاہیے, یا تو اسٹریٹ اوے مارشل لا لگ جائے, اور یا جیسی پوری دنیا میں جمہوریت ہوتی ہے اس طرح کی جمہوریت ہو. ہم تو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, نہ جمہوریت ہے اور نہ مارشل لا ہے. اے این پی کے بارے میں آپ نے بات کی تو جو اے این پی کے سربراہ ہیں اسفندیار ولی, ایمل ولی, تو میرا اور ان کا گھر ہے 2-3 کلومیٹر میں, اور ہماری پوری اے این پی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, جیسے لیڈرز اپنے ورکرز کو سبز باغ دکھاتے ہیں, دھوکے میں رکھتے ہیں, تو ایسے ہر جگہ پہ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے این پی والے سارے پاکستان مخالف نہیں ہیں, لیکن ان کے جو سربراہ ہیں یہ 100% اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں. جو آپ نے ہماری سیاست کی بات کی, تو ہماری سیاست کا بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کو اپنے علاقے میں اپوز کرنا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. جب ایک پارٹی ہیڈ 4 الیکشنز متواتر اپنی ہی سیٹ ہارتا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں, جن کو اپنے علاقے کے عوام پہچان چکے ہیں, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے, اور کچھ ایسے عناصر وہ اس کو اٹھا لائے, بلوچستان سے سینیٹر بنا دیا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کہیں گے کہ اینٹی اسٹیٹ کیسے ہے, تو ان کی تاریخ چھپی نہیں ہے. آپ دیکھیں جب ریفرنڈم ہو رہا تھا پاکستان بننے کے لیے, تو کیا ان کے جو سربراہ تھے غفار خان, انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ علاج انہوں نے ہندوستان میں کروایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ دفن وہ افغانستان میں ہوئے؟ پاکستان کو نہیں مانتا ہوں. علاج ہندوستان سے کروانا ہے, دفنانا افغانستان پہ ہے, اور حکمران بننا پاکستان میں ہے. مجھے تو یہ تو بڑی کھلی مطلب باتیں ہو رہی ہیں. منظور پشتین کو بھی آپ بین کریں, مارن بلوچ کو بین کریں. جو بندہ قائد اعظم اور پاکستان کو نہیں مانتا اس کو کیوں نہیں بین کرتے؟
قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کے، میرے پاس وہ کلپ ہے، اس میں میں اسمبلی پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا، قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے، قائد اعظم کے بارے میں اس کے جو الفاظ ہیں، میرے مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے وہ کچھ ہمارے کانوں میں گزرے ہاں کہ اس کو زیارت میں ہتھکڑی ڈالی گئی ہے اور یہ اس ہتھکڑی سمیت اس قبر میں گھس گیا ہے، یہ قائد اعظم کے لیے اس کے الفاظ ہیں۔ تو کیا ہم پاکستانی ہیں؟ کیا ہم قائد اعظم کو بانی نہیں مانتے؟ کیا ایسے کوئی نہیں ہے جو اس پہ کوشچن کرے؟ اس بارے میں کسی فارم پہ آپ نے کوئی آواز اٹھائی ہے، بلند کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سننے والے آپ کی میرے خیال نہیں سنتے ہوں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں تو ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پھر حقیقت یہ بھی ہے کہ جب سے اس نے یہ بات کی ہے تو 1 یا 2 سیشن ہی چلے ہیں، لیکن ان سیشنز میں بدقسمتی سے میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہی رہا ہے، تو بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن میں اس پہ بات انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ تو میں یہاں پہ پی ٹی آئی نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، مسلم لیگ نہیں، ایز اے پاکستانی میں یہ کہوں گا اور یہ میں مطالبہ کروں گا کہ قائد اعظم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پہ اس سے تو پوچھا جائے کہ بھئی تم ہو کون؟ آپ کا سب سے امیر ترین صوبہ منرلز کے لحاظ سے جو ہے تو وہ ہے بلوچستان۔ آپ بلوچستان کے عوام کی حالت دیکھیں، کیا ان کو اپنے جو منرلز ہیں، جو ان کی اپنی پیداوار ہے، وہ اس میں سے ان کو کچھ مل رہا ہے؟ پھر ہمارے صوبے کو دیکھیں، صرف بجلی کے معاملات دیکھیں، اس میں ہمیں کتنا شیئر مل رہا ہے؟ کوئی ایک مشورہ اگر آپ دینا چاہیں گے ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کو، کہ وہ بلوچستان کی پروگریس کے لیے کیا کیا اقدام کر سکتی ہے، کیا کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں جی، ابھی جو بلوچستان کے حالات بنے ہوئے ہیں جی، میرے خیال میں بہترین علاج اس کا یہی ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کا خیال رکھا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو بجلی، گیس، صحت، تعلیم دی جائے۔ وہاں پہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں، میں شکار کے لیے ان علاقوں میں پھرتا ہوں، تو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی کیا حالت ہے۔ تو انہوں نے لازمی، وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ تنگ شینوں پر جنگ شی، جب آپ تنگ آ جاتے ہیں تو آپ جنگ پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ محاورہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے۔ امیر ترین صوبہ اور غریب ترین عوام، سب سہولیات سے محروم عوام، تو آخر یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ اب بھی ٹائم ہے، اگر ہم ہوش کے ناخن لیں اور بلوچستان اور کے پی کے عوام کو ان کے حقوق دیں تو امن بالکل آ جائے گا۔ دوسرا دیکھیں، آپ بلوچیوں کا ریکارڈ دیکھیں، آپ پٹھانوں کا ریکارڈ دیکھیں۔ نواب اکبر بگٹی کیا بلوچستان کے وہ پہلے نواب نہیں تھے
जिन्होंने कायद आज़म के साथ जाने को प्रेफर किया, पाकिस्तान में मिलने को प्रेफर किया, अपने स्टेट को उसमें मिलाया। इसी तरह पश्तून कौम ने, कबाइल ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज के साथ बंदूक नहीं उठाई? क्या रेफरेंडम में उन्होंने कायद आज़म का साथ नहीं दिया था? तो हम क्यों ऐसे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान की मुखालिफत पे उतर आए? ये सही। जाफ़र, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जाफ़र एक्सप्रेस जो अभी सानिया हुआ है उसके बारे में कोई एक लाइन आपकी तरफ से। देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि पूरी ट्रेन का हाईजैक होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम मामलात ठीक नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल ना जाए। सही। तो ये थे हमारे साथ फजल मोहम्मद खान साहब जो कि MNA हैं चारसदा से। तो हमारी इनके साथ कुछ गुफ्तगू हुई है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल। अल्लाह हाफ़िज़।